السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ جنات کی دنیا اور جادو نگری ویڈیوز کے اس سلسلے کی آج یہ 11ویں ویڈیو لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ کاغذی نوٹ جو آج ہمارے ہاتھ میں ہیں، کاغذ کے نوٹ، حالانکہ پہلے سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے اور سونا کرنسی ہوتی تھی، تو سونے سے یہ کاغذ کے جو نوٹ ہیں یہ کیسے وجود میں آئے، اور اب یہ کاغذ کے نوٹ بھی ختم ہو کر الیکٹرانک کرنسی جو ہے اس کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری اور تاریخ بڑی دلچسپ ہے، وہ آج آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ اس چیز کا تعلق بھی فری میسن اور الومناتی کے ساتھ ہے، اور پوری دنیا کو قرضوں کے اندر جکڑنا اور سودی نظام کے اندر جکڑنا اور بینکنگ کے نظام کے اندر جکڑنا، ان تمام باتوں کا تعلق بھی فری میسن اور الومناتی سے ہے، تو اس لیے یہ بات اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا تھا۔ اس وقت کرنسی کچھ نہیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس گندم ہے، کسی آدمی نے زمین میں گندم کاشت کی، تو اس کے پاس گندم ہے تو وہ اپنی ضرورت کی گندم اپنے گھر میں سٹور کر لیتا تھا، اور باقی گندم کو کرنسی کے طور پر وہ استعمال کرتا تھا۔ اس کو چاول چاہیے ہوتے تھے تو وہ کسی دوسرے کسان کے پاس جاتا تھا جس کے پاس چاول ہیں، تو ایک بوری گندم دیتا تھا اور اس سے اس کے بدلے میں چاول لیا کرتا تھا۔ اسی طرح گندم دیتا تھا اور اس کے بدلے میں سبزی لے لیا کرتا تھا۔ جس کے پاس چاول ہیں تو وہ اپنی ضرورت کے چاول اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور باقی چاولوں کو بطور کرنسی کے استعمال کرتا تھا۔ تو اس طرح چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا تھا۔ اسی طرح کوئی ہنر مند ہے، کسی نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے، کوئی تیر بنا سکتا ہے، کوئی تلوار بنا سکتا ہے، کوئی اور چیزیں بناتا ہے، تو وہ اپنے اس ہنر مندی کی ذریعے جو چیزیں بناتا تھا ان چیزوں کو ہی کرنسی کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مثلا کسی نے تیر بنا رہا ہے تو اس کو گندم چاہیے تو وہ تیر دیتا تھا بنا کر، اور اس کے بدلے میں اپنی ضرورت کے لیے گندم لے لیا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے دنیا میں تجارت ہوتی تھی، اور ایک عرصے تک، سینکڑوں سال تک یہ تجارت، ہزاروں سال تک اس طرح چلتی رہی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کو چاول چاہیے تو آپ نے گندم کی بوری اٹھائی اور اٹھا کر پھر رہے ہیں، چاول ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے دال چاہیے تو پھر آپ نے گندم کی بوری اٹھائی اور اس کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل کام تھا کہ بار بار بوریوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، وہاں سے تیسری جگہ منتقل کرنا۔ تو خود بخود یہ نظام جو ہے اس اعتبار سے تو بہت اچھا تھا کہ ایک فطری نظام تھا، اس میں ہر کوئی اپنی محنت کے بل بوتے پر اور ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ اپنی آمدن حاصل کر سکتا تھا، اور ایک جتنا اس کا حق بنتا تھا اتنی ہی وہ آمدن حاصل کرتا تھا اپنی محنت اور کمائی کی بدولت۔ لیکن اس اعتبار سے بہت مشکل تھا کہ چیزوں کا تبادلہ کرنا بڑا مشکل تھا، اتنے وزن اٹھا کر، بوریاں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بار بار منتقل کرنا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ یہ چیز تبدیل ہوتے 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 سونے پر آ گئی، سونے اور چاندی پر آ گئی، کہ لوگ سونے کی ڈلی جو ہوتی تھی اس کے ذریعے تجارت کرنا شروع ہو گئے۔ کسی کو دال چاہیے تو وہ سونے کی ڈلی دیتا تھا، اس کے بدلے میں دال لیتا تھا۔ کسی کو گندم چاہیے تو سونے کی ڈلی دیتا تھا، اس کے بدلے میں گندم لیتا تھا۔ اس طرح سونے اور چاندی کی ڈلیاں جو ہوتی تھی اس کے ذریعے یہ کاروبار شروع ہوا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ سونے کی ڈلی کبھی بڑی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کو توڑنا اور اس کو کرنا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ ایک خاص مقدار کے سونے اور چاندی کے سکے جو ہے یہ بن گئے، اور پھر ان سونے اور چاندی کے سکوں سے تجارت ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر یہ سونے اور چاندی کے سکوں کا سلسلہ جو ہے یہ تو بہت عرصے تک، ہزاروں سال تک دنیا میں رائج رہا، یہاں تک کہ اسلام آیا، اور اسلام میں بھی یہی سونے اور چاندی کے سکے اور اشرفیاں، درہم اور دینار جو ہیں، ان کے ذریعے کاروبار اور بزنس ہوتا رہا۔ ناظرین، پھر اسلام کے بعد بھی ایک عرصے تک، بہت عرصے تک یہ سونے اور چاندی کے سکے چلتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر اس دنیا میں، وہ دنیا کی تاریخ میں وہ موڑ آتا ہے کہ جہاں سے یہ سونے اور چاندی کے سکے ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا میں کاغذ کی کرنسی رائج ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا سے سونے کو اکٹھا کر کے انگلینڈ اور امریکہ میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہانی بڑی عجیب ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ ناظرین، اگرچہ ارض مقدس پر مسیحی اقتدار مختصر عرصے کے لیے تھا، لیکن ان کا یہ مختصر قبضہ پوری دنیا کی تاریخ کو تبدیل کرنے والا حادثہ ثابت ہوا۔ اس مختصر عرصے کے دوران نائٹس کی ایک خصوصی تنظیم تشکیل دی گئی، جن کا مقصد بظاہر مسیحیوں کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ ایک مذہبی تنظیم تھی جس کے فرائض میں مقدس معبد یعنی بیت المقدس
اور ہیکل سلیمانی کو کافروں یعنی مسلمانوں سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنانچہ یہ تنظیم اور اس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے قابل احترام بن گئے۔ اپنے مذہبی فرائض اور مسیحی طرز حیات کی وجہ سے ان کو راہب کہا گیا۔ بعد ازاں یہ خطاب ترک کر کے ان کو ٹیمپلرز کہا جانے لگا۔ ٹیمپل معبد یعنی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ ٹیمپل کا مطلب ہوتا ہے عبادت گاہ۔ تو ٹیمپلر سے مراد وہ لوگ کہ جو عبادت گاہ سے تعلق رکھنے والے ہیں یا عبادت گاہ سے تعلق رکھنے والا خفیہ گروہ ہے۔ یہ تنظیم بہت جلد منظم عسکری تنظیم بن گئی اور نائٹس ٹیمپلرز کہلانے لگی۔ ناظرین، پیگوئن ڈکشنری آف ریلیجز میں نائٹس ٹیمپلرز کے بارے میں کچھ یوں تحریر ہے کہ ایک مذہبی عسکری تنظیم جو یروشلم میں تشکیل دی گئی، جس کا مقصد مسیحی زائرین کو مسلمانوں کے حملے سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ معبد یعنی ہیکل سلیمانی کے کھنڈر کے قریب رہتے تھے۔ ان کی بود و باش راہبوں جیسی تھی۔ ارض مقدس میں یورپی سلطنت کی نگہداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی املاک پوری یورپ میں بھی تھیں اور وہ بین الاقوامی بینکاروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔ وہ اپنے داخلی امور سخت رازداری کے ساتھ سر انجام دیتے تھے۔ اس تنظیم کی باقاعدہ قیام کی حقیقی آغاز و مقاصد کے بارے میں کئی داستانیں پائی جاتی ہیں۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو ہیکل کا محافظ کہلوایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا تحفظ کر رہے تھے اور کس سے کر رہے تھے؟ اس نقطے پر کچھ محققین رائے رکھتے ہیں کہ ٹیمپلر ان کی تعداد 12 تھی۔ دراصل کسی خزانے یا مقدس تبرک کی حفاظت کر رہے تھے جو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی سے ملے تھے۔ قدیم دور میں جب یہودی یروشلم میں آ کر آباد ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بھی ساتھ لائے، جسے بعد ازاں ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا تھا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے تورات کی تختیاں رکھی گئی تھیں۔ عہد نامہ قدیم یعنی تورات کا کہنا ہے کہ یہ تابوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں وہ اصل تختیاں موجود تھیں جو کہ کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور من و سلوہ کا برتن بھی اسی تابوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اس کو ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا، مگر یہ نہیں بتاتی کہ بعد ازاں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹیمپلرز کے دور میں ہیکل سلیمانی کا حصہ زائرین کے لیے کچھ عرصہ مرمت کے نام پر بند کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق 9 سال اور ایک روایت کے مطابق 31 سال تک یہ حصہ بند رہا۔ اس دوران اسے ٹیمپلرز نے کسی مخصوص خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا یا خود ٹیمپلرز کو بھی یہ تبرکات ہاتھ نہ لگے اور وہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو پر اصرار مشہور کیے ہوئے ہیں۔ روایات مختلف ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدیم ٹیمپلرز ہوں یا جدید فری میسن، یہود قوم کے روحانی یعنی سفلی جادوگر ہوں یا دجال کے خروج کے منتظر ربائی، ان سب میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ تبرکات مقدسہ کہاں ہیں۔ وہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہ ان کو دنیا پر غلبہ اس کے بغیر نہیں مل سکتا، لیکن یہ مقدس تبرکات ان کو مل نہیں رہے اور نہ ہی ملیں گے۔ ناظرین، تبرکات کے محافظین کے طور پر دنیا میں، صلیبی دنیا میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے بعد ان نائٹ ٹیمپلرز نے ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اب ہمیں اپنی معاشی حیثیت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے لوگوں کی تجوریوں میں رکھا ہوا سونا اور چاندی بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا تھا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی معاشی حیثیت کو مضبوط کریں۔ چنانچہ پیسہ عوام کا، محنت سرمایہ کاروں کی اور بیچ میں مفت کے مزے یہودی سودخور مہاجروں کے۔ یہود کی سودخورانہ ذہنیت کے حوالے سے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی ہے کہ سرمایہ کاری کسی اور کی ہو، نفع سودخوروں کو ملتا رہے۔ چنانچہ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا میں سودی بینکاری کا آغاز ہوا۔ اس کی ابتدا یہودی صرافوں نے کی۔ صرافوں یعنی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تجوریاں یعنی لاکرز کا نظام متعارف کروایا۔ انہوں نے لوگوں کو زیورات، سکے اور سونا اجرت لے کر محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ حفاظتی نقطہ نظر سے یہ ڈپازٹ سسٹم لوگوں کو پسند آیا اور بہت جلد مقبول ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہودی صرافوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی۔ لوگ جب سونے کے سکوں کے عوض کوئی چیز خریدتے تھے تو پہلے یہودی صرافوں کو رسید دکھا کر اپنا سونا لیتے، پھر اسے اس کے حوالے کرتے جس سے انہوں نے کچھ خریدنا ہوتا۔ بیچنے والا اس سونے کو پھر کسی یہودی سنار کے پاس رکھوا کر رسید لے لیتا۔ رسید بنانے اور سکے جمع کرانے کا یہ عمل یکسانیت اور طوالت رکھتا تھا۔ اس کا حل یہودی ساہوکاروں نے یہ نکالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تحویل میں رکھے گئے سونے کو دوسرے لوگوں کو فروخت کرتے ہوئے اسے عملاً پرانے مالک کو واپس کر کے پھر نئے مالک سے لے کر تحویل میں رکھنے کے بجائے ایکسچینج چٹ یعنی تبادلے کی تحریر یا داشت متعارف کروائی گئی، یعنی رسیدوں پر لین دین شروع ہو گیا۔ تبادلے کے اس نظام سے سونا ایک دفعہ وصول کرنے اور پھر اسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجھٹ ختم ہو گیا۔ کاغذوں کے یہ پرزے کرنسی نوٹوں کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کرنسی نوٹوں کا رجحان بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ صرف ایک ATM کارڈ ہی جیب میں رکھتے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب الیکٹرانک کرنسی کی شکل میں واحد عالمی ذریعہ تبادلہ متعارف ہو جائے گا۔
اگلا کام جو یہودی صرافوں نے کیا وہ یہ تھا کہ ہنڈی اور بیمے کا سلسلہ متعارف کروایا۔ اس دور میں کچھ لوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران انہیں اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کی پریشانی رہتی تھی۔ ٹیمپلرز نے لوگوں کے خالی ہاتھ سفر کرنے اور اس کے باوفود دولت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا محفوظ طریقہ وضع کیا۔ ٹیمپلرز ایک شہر میں لوگوں سے سونا اور چاندی وصول کر کے انہیں ایک چٹ جاری کر دیتے تھے جس پر کوڈ ورڈز درج ہوتے تھے۔ ان کوڈ ورڈز کو صرف ٹیمپلرز ہی سمجھتے تھے۔ دوسرے شہر جا کر لوگ یہ چٹ وہاں کے ٹیمپلرز کو دیتے اور ان سے مطلوبہ مالیت کا سونا اور چاندی یا نقدی وصول کر لیتے۔ ناظرین، نائٹ ٹیمپلرز کے پاس لوگوں کا جو سونا پڑا ہوا تھا، انہوں نے اس سونے کو کام میں لانے اور اس کو دوسروں کو قرض دے کر اس کے بدلے میں سود حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ لوگوں کا جو سونا ان کے پاس رکھا ہوتا تھا تو فوری طور پر کوئی مانگنے نہیں آتا تھا، کئی دن تک پڑا رہتا تھا، لوگوں کے پاس اس کی رسیدیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو سونا ہمارے پاس فضول میں پڑا ہوا ہے تو اس سے کام میں لیا جائے۔ چنانچہ اس سونے کو انہوں نے لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیا اور اس کے بدلے میں سود لینا شروع کر دیا۔ حالانکہ حفاظتی تحویل میں رکھے ہوئے اس سونے کی ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ عند طلب جو ہے جو اس کا مالک ہے اس کو لٹایا جائے گا۔ چنانچہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو نوٹ ہیں، 100 کا نوٹ ہے، 500 کا نوٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ حامل حاضہ یعنی یہ جو لال رنگ کی 100 روپے کی جو رسید ہے، یہ جس کے پاس ہے، یہ اگر مطالبہ کرے گا کہ مجھے میرے اس 100 کے بدلے میں جو میرا سونا بینک میں رکھا ہے وہ مجھے ادا کیا جائے تو ادا کیا جائے گا۔ تو حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس رسید کے بدلے میں جو سونا بینک میں رکھا ہوا ہے وہ بینک اس سونے کو واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ لیکن 20ویں صدی تک جو ہے یہ اس طرح ان رسیدوں پر جو یہ مطالبہ لکھا ہوتا تھا، یہ شرط لکھی ہوتی، اس کے مطابق کوئی جاتا تھا، رسید دیتا تھا بینک میں اور اس کو سونا اس کا دے دیا جاتا تھا اس کی رسید کی حیثیت سے۔ لیکن 20ویں صدی کے آخر میں اس چیز پر پابندی لگ گئی اور اب یہ چیز ہمارے نوٹ پر لکھی تو ہوئی ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، لیکن آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں، آپ ورلڈ بینک میں چلے جائیں، آپ IMF میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر 1000 کا نوٹ دیں اور کہیں کہ میری اس 1000 کے بدلے میں جو میرا سونا آپ کے پاس پڑا وہ مجھے واپس کریں، تو کوئی بینک بھی آپ کو واپس نہیں کرے گا۔ اب یہ سونا ان کے قبضے میں ہے اور آپ کے پاس یہ کاغذ ہے، اسی کاغذ پہ آپ بزنس کریں، کاروبار کریں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسا ہوگا کہ یہ کاغذ جو ہے ایک کریڈٹ کارڈ کی شکل اختیار کر دے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اب یہ کریڈٹ کارڈ کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اب پیسہ اپنے جیب میں نہیں رکھتی، کاغذی نوٹ بھی نہیں رکھتی، بلکہ ایک کارڈ رکھتی ہے اور بوقت ضرورت اس کارڈ سے خریداری بھی کرتی ہے اور پیسے جو ہے ATM سے نکال لیتی ہے۔ اور پھر عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہو کر مکمل طور پر الیکٹرانک کرنسی جو ہے وہ متعارف کروا دی جائے گی، اور آپ کے پاس جو آپ کا موبائل ہوگا، اس موبائل کے اندر بس آپ کا وہ اکاؤنٹ نمبر ہوگا، بس نمبر ہوں گے، اتنے آگے اتنے گئے اتنے رہ گئے، بس وہ نمبر ہوں گے، ان پر کاروبار ہوگا اور کچھ بھی اس کے علاوہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ بڑی دجالیت ہے کہ جب پوری دنیا میں یہ سسٹم آ جائے گا اور سونا، آج بھی دیکھیں بینکوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ سونا جو ہے ہمارے پاس لاکرز میں رکھے، یعنی وہ سونے کو ہر صورت میں لوگوں سے چھیننا چاہتے ہیں، جو بچا کھچا لوگوں کے پاس ہے وہ بھی ان سے لینا چاہتے ہیں تاکہ سارا سونا ان کے پاس چلا جائے، اور پھر پوری دنیا پر جب دجال آ جائے تو اس وقت پھر اس کرنسی کو، ان کاغذی نوٹوں کو وہ کینسل کر دیں گے اور انسان کے ہاتھ میں خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سونا کسی اور کا تھا، اس پر سود کوئی اور بڑھ رہا تھا، اور مفت میں موج یہ لوگ کر رہے تھے جن کا ہوس زدہ دماغ اس طرح کی شیطانی منصوبے سوچنے کا ماہر تھا۔ الغرض جب صرافوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جمع کرائے جانے والے سونے کی صرف معمولی مقدار مالکان نکلواتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس میں سے کچھ سونا دوسروں کو سود پر دینا شروع کر دیا۔ اس کے بدلے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک دستاویز لکھوا لیتے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ کاغذی رسیدیں جن کے بدلے سونے کے سکے لیے جا سکتے تھے، نوٹ بن کر گردش میں آ گئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکے گردش کرتے تھے۔ شروع میں یہ نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے تھے، پھر یہ ہوا کہ گردش میں رہنے والے نوٹوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہو گئی۔ سرمایہ محفوظ کرنے، قرضہ دینے اور ضمانت حاصل کرنے کا یہ قدیم طریقہ آج کے جدید بنکاری نظام کی بنیاد بنا۔ ٹیمپلرز مذہبی پس منظر رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ تمام یورپی ممالک یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ اور ارض مقدس میں ان کی شاخیں اور دنیا بھر میں ان کے نمائندے موجود ہیں۔ یورپ کی نشست ثانیہ میں حصہ لینے والے دولت مند خاندانوں میں بھی اس نظام کی اعانت کی، اور رفتہ رفتہ یہ نظام ترقی کر کے باقاعدہ مستقل ادارے یعنی بینک کی شکل میں آ گیا۔
پہلا ماڈرن بینک سویڈن کا دی ریکس بینک وجود میں آیا، پھر بینک آف انگلینڈ سود خوری کے منظم ادارے کی شکل میں قائم کیا گیا۔ 17ویں صدی عیسوی کے انگریز صرافوں نے دنیا کو سودی بینکاری کا ماڈل مہیا کیا اور آہستہ آہستہ دنیا سودی لعنت کے اس جال میں پھنس گئی۔ مقامی بینک مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے منسلک ہو گیا، اور اس طرح دنیا کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو دجال کے خروج سے پہلے ہر تنفس کے سینے میں حرام کا لقمہ پہنچانے یا اس کے طاق میں رہتے ہیں، تاکہ حرام کے عالمی سوداگر کا جب ظہور ہو تو ابلیسی حرام خوروں کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہو۔ اس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود سے گریز کیا جاتا تھا، لیکن مقدس سمجھے جانے والے ٹیمپلرز اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ نہ صرف قرضوں پر سود حاصل کرتے بلکہ یہ بھاری شرح کے ساتھ سود عائد کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک قرض دار کو 60% تک سود در سود ادا کرنا پڑتا۔ قدیم زمانے میں منظم بینکاری نظام کے ساتھ یہ لوگ اپنے دور کے جدید سرمایہ کار بھی بن گئے۔ عوام تو عوام، حکومتیں تک ان سے قرض لیا کرتے تھے۔ بہت سی بادشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ یورپی ممالک کو تو رہنے دیجیے، انگریز حکمران خاندان بھی ٹیمپلرز کا مقروض تھا، جن میں بادشاہ جان، ہنری، سوم وغیرہ سبھی ٹیمپلرز سے قرضہ لیتے تھے۔ 1260 سے 1266 کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے ٹیمپلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ مختلف بادشاہوں کو مقروض کرنے کے بعد ٹیمپلرز آگے بڑھے۔ حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیروں کو گروی رکھنے کے بعد اب وہ عوام کو بھی اپنے پاس گروی رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ ان کی سنگ دلانہ شیطانی سوچ کا عکاس تھا۔ اس طریقے نے آج تک دنیا کو ان کے ہاتھوں معاشی غلام بنائے رکھا۔ انہوں نے حکمرانوں کو دیے گئے قرضوں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیا بغیر پابندی عائد کر دی کہ ٹیکس کی وصولی صرف ٹیمپلرز کریں گے۔ ٹیکس وصولی کرنے کی طاقت نے ان کی طاقت اور دولت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اب وہ نہ صرف پاپائیت کو دیے جانے والے عطیات وصول کرتے بلکہ بادشاہوں، حکومتوں کی طرف سے ٹیکسز بھی وصول کرتے۔ ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا، یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے۔ مذہبی اور مالی حیثیت کے استحکام کے بعد اب وہ اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا، اور بلا صبح انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کے رگوں سے خون چوسنے والے ایک طریقہ کار کو ابلیسی سیاست کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا کہ دنیا میں جہاں جنگ ہوتی، یہ جنگ میں شریک دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے، ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر کہیں جنگ نہیں ہو رہی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلحہ فراہم کرتے۔ چنانچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہو جاتے۔ آج یہی ساری چیز IMF اور ورلڈ بینک کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری موجودہ حکومت PTI کی موجودہ حکومت نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے اندر انہوں نے ٹیکس بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ حکم دیا ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے، فلاں چیز کی قیمت میں اضافہ کیا جائے، فلاں چیز پر ٹیکس لگایا جائے، فلاں چیز سے ٹیکس وصول کیے جائیں۔ تو یہ سارا سسٹم وہی ہے جو پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور دجال کے فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔